اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اعمال صالحین کے سلسلے میں ایک دو واقعات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ بایزید بسطامی جو برصغیر کے عظیم صوفی ہو گزرے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال آپ حج کے لیے گئے اور حج سے فارغ ہوئے تو آپ کو نیند نے آ لیا اور سو گئے، اونگ آ گئی، تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ہم سال کس قدر لوگ حج کو آئے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے کہا کس قدر لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں یہ اضطراب پیدا ہو گیا، اور میں نے کہا اس قدر لوگ جو اطراف و اکناف سے اس قدر رنج اٹھا کر صحراؤں اور بیابانوں سے طے کر کے آئے ہیں، ان کے تمام تکالیف و مصائب رائے گاں گئیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ دمشق میں ایک غریب آدمی ہے، اس کا نام علی ابن الموافق ہے، وہ حج کو نہیں آئے لیکن اس کا حج قبول ہے، اور حق تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو اس کے طفیل بخش دیا۔ جب میں نے یہ سنا تو خواب سے بیدار ہو گیا اور خیال کیا مجھے دمشق جا کر اس شخص کی زیارت کرنی چاہیے۔ جب میں دمشق پہنچا تو اس کا گھر تلاش کیا اور مکان کے دروازے پر آواز دی۔ اندر سے ایک شخص نکلا۔ میں نے اس سے کہا، اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے کہا علی ابن الموافق ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا ہاں کہو۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا میں مزدوری کرتا ہوں۔ پھر میں نے خواب کا تمام واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک۔ اس نے جب سنا تو نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا میں نے کہا مجھے اپنی حالت سے آگاہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا مجھے 30 سال سے حج کی آرزو تھی، 30 سال سے میں حج کی آرزو میں تھا، اور اس کے لیے ایک درہم، ایک روپیہ اکٹھا کرتا رہا، اور جب میرے پاس 3000 درہم جمع ہو گئے اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری بیوی جو حاملہ تھی اس نے کہا کہ ہمارے قریبی پڑوس میں آج طعام کی بو آ رہی ہے، جاؤ اور میرے لیے کچھ طعام ان سے مانگ لاؤ۔ میں گیا تو ہمسائے نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ 3 دن سے میرے بچے بھوکے تھے۔ سامعین کرام، آج کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں اور بچے بھوک و افلاس سے بلک رہے ہوں تو یہاں ایک حرام چیز کو کھانا بھی حلال جواز دیا ہے اسلام نے۔ تو اس نے کہا یہ جو کچھ ہم نے کھانا پکایا ہے یہ ایک مردار گدے کا گوشت ہم نے پکایا ہے، جو ہمارے لیے تو حلال ہے، آپ پر حرام ہے، لہٰذا آپ نہیں کھا سکتے۔ لہٰذا اس سے اپنے بال بچوں کا گزارا کرو کہ میرا حج یہی ہے۔ میں نے لا کر 3000 اشرفیاں لا کر اس غریب شخص کو دی اور اس کو کہا کہ یہ حلال کا گوشت لاؤ اور پکاؤ۔ وہ ہنڈیا اس نے انڈھیل دی زمین پر، اور خدا تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ میرے خلوص نیت کو دیکھ کر بغیر ادائیگی مراسم حج اس نے میرے اس فعل کو قبولیت کے حج کا درجہ عطا فرمایا۔ سامعین کرام، بایزید بسطامی ہی ایک دن ایک جوان آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، میں اتنا شرمندہ ہوں کہ اپنے گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا بتلا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا
میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ڈر گیا تھا کہ شاید تو نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو سامعین کرام، غیبت بدترین گناہ ہے، اور بایزید بسطامی ہی ایک آدمی کو روزانہ 2 درہم بھیجا کرتے تھے اس کے گھر۔ ایک دن کچھ زمانہ انہوں نے 2 درہم بھیجتے رہے، بالآخر انہوں نے یہ روپے درہم بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور بایزید بسطامی سے گفتار اس نے کیا کہ حضرت آپ روزانہ 2 درہم مجھے لیے بھیجا کرتے تھے، کل سے آپ نے وہ درہم میرے بند کر دیے، سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، کل تک تو میری غیبت کیا کرتا تھا، اس لیے روزانہ میں 2 درہم آپ کو بھیجا کرتا تھا، کیونکہ جب تو میری غیبت کرتا تھا تو تیری تمام نیکیاں میرے اعمال نامے میں آ جاتی، تو اس لیے کل سے تو نے غیبت کرنا چھوڑ دیا، اب 2 درہم میں کس بات کی دوں؟ تو المختصر مدعا یہ ہے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور اس واقعے میں یہ ثبوت ہے کہ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا تو نے غیبت کی ہے، اس نے زنا کیا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے بچائے اور رائے راست پر لائے، اور سیرت نبی سے آشنا کرائے، اعمال صالحین سے ہمیں روشناس کرائے، اور پھر انہی کی تقلید کر کے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے ذرائع ہمیں جو میسر ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور المختصر اللہ فرماتا ہے جو میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنے کاموں پہ لگا، اپنے دین پہ چلا، یا اللہ غریبوں کی مدد ہم سے فرما، یا اللہ ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے ہاتھ اور زبان کے گناہوں سے نجات عطا فرما، اور ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔